خالد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو امریکن ملٹری انسٹالیشنز ہیں اگر یہ استعمال ہو رہی ہیں ایران کے اگینسٹ تو پھر کیا یہ پروبیبلٹی موجود ہے کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے, اور اس کے رسپانس میں وٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹون ہے یا اس کے علاوہ جس طرح سے وہ ایسکلیشن کے حوالے سے وارن کرتے ہیں, ایک طرف ایران کہتا ہے کہ ہم آئل سپلائیز کو روک دیں گے, ہم ہرمز کو بلاک کر دیں گے, تو دنیا کے لیے تو ایک شاک ویو کریٹ ہو جائے گی. اس طرح اتنا آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کانفلکٹ کو آپ؟ دیکھیے مزمل صاحب, میرا خیال نہیں ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہ آئی وڈ فیور دس کہ ایران کو یہ چاہیے کہ امریکن انٹرسٹ کی ساری انسٹالیشنز کو خاص طور پہ اگر کوئی اڈے ہیں نیئر بائی ان کو ہٹ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو ایران کے پاس اس وقت ایسٹس ہیں, جو بیچر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 3500 ہیں یا 4000 ہیں, اس وقت اس کو ایک بلیسنگ ملی ہوئی ہے کنسنٹریشن آف فورسز کی. کنسنٹریشن آف فورس وہ اس طرح کر پا رہا ہے کہ آپ دیکھیے ایران کا جو علاقہ ہے, جغرافیائی علاقہ دیکھ رہے ہیں, وہ 70 گنا زیادہ ہے اسرائیل سے. تو ایک لک ایٹ دی ڈفرنس, آٹومیٹک ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ایران کے لیے کنسنٹریشن آف فورس کرنا اپنے سے 70 گنا چھوٹے ملک کے لیے. اور میں ویسے آپ کے ویورز کے اندازے کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان سے وہ تقریباً 40 گنا چھوٹا ہے, اور اگر کے پی کے کو 4 حصوں میں کرے تو اتنا چھوٹا اسرائیل ایک حصے جتنا تو اسرائیل ہے جغرافیکلی. اگر اتنا زیادہ فرق ہے جغرافیائی لحاظ میں تو ایران کے لیے کمفرٹیبل یہی ہے کہ وہ کنسنٹریشن آف فورس صرف اسرائیل پر کرے. اور میں یہ نہیں مان رہا کہ اگر ایران تکلیف پہنچا سکتا ہے ڈائریکٹ اسرائیل کو تو وہ امریکہ کو نہیں پہنچ رہی, وہ ڈیفینیٹلی پہنچ رہی ہے, کیونکہ ایران پھر اتنا میس اوفینس افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا سارا اس کا کنسنٹریشن آف فورس اگر وہ کرتا ہے. تو میں ریکمینڈیڈ ایز اے اسٹریٹجی اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی نہیں ریکمینڈ کرتا, وہ بہت زیادہ پرائس دینی پڑے گی. ایک بات, جہاں تک اس کے علاوہ جیسے ہارموس ہے یا دوسرا اس نے کہا کہ جی ہم بلاک کریں گے, سی بلاکڈ کریں گے, جیسے وہ برٹش ویسل کو انہوں نے روکا ہے کہ وہ نہ جائے, یہ ایکشن ٹھیک ہے ان سٹینڈ لون, لیکن اوفینس لانچ کرنے کے میں نہیں فیور سمجھتا. اور اگر کیا یہ تو بہت خطرناک ہوگا, نہ صرف خطے کے لیے بلکہ ایران کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو, اس کا بہت زیادہ پرائس اس کو دینی پڑے گی. نہیں اس پہ خالد صاحب یہ بٹ وٹ آپشنز یو ہیو لیفٹ دیم ود نا, یہ بھی تو ایک ایشو ہے. وہ جس طرح آرٹ آف وار کا بھی ایک کوٹ ہے بیسکلی کہ آلویز لیو اے پیسیج اوپن فار یور اینیمی. اگر آپ ان کی ملٹری براس کو جا کر ایکسٹرمنیٹ کر دیتے ہیں تو پھر انتہائی ایکشن لینے کی امید تو ہونی چاہیے دنیا کو. لیکن آپ نے کیپیسٹی سے میچ کرنا ہے نا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ایران کی کتنی ہے. آیا اسرائیل جتنی کیپیسٹی ہے تو میں بالکل ریکمینڈ کرتا کہ بھئی بہت ٹکر کا آپ کے پاس ایمونیشن ہے, ویپنز آپ کی بہت بڑے سپورٹ ہے. یہ کولڈ وار کا زمانہ ہوتا تو میں ریکمینڈ کرتا, جب سوویت یونین اس کے ایران کے پیچھے کھڑا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی کہتا کہ جی کریں, بیکاز آپ کو سپلائی چین آپ کی انٹیکٹ ہے, آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایران کو بھی آ رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, کوئی کمپیریزن آف فورس نہیں ہے. جب کمپیریزن نہ ہو, فورس نہ ہو, تو آپ کے پاس چوائس بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. میں تو ایران کی جو لمیٹڈ چوائسز کے وش لسٹ ایک اور چیز ہوتی ہے, گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ چلنا ایک اور چیز ہوتی ہے. وش لسٹ تو ڈیفینیٹلی میں نہیں کہتا کہ ان کو نہیں ہٹ کرنا چاہیے, بٹ پاسبلی کین دے ٹیک ہٹ بیک. میں نے تو وہ دیکھنا ہے کہ اینڈ گول یا اینڈ گیم اس کا کیا ہوگا جب ایران کا یہ سر کرنے کے بعد آیا. وہ اینڈ آبجیکٹو کیا ہے ان کے؟ اینڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ جب بھی نیگوسیشن ہو یا سیز فائر ہو, ایران شوڈ بی ایٹ اے ویری ایڈوانٹیجز پوزیشن. یہ ایران کی لیڈرشپ کا ون لائنر مقصد ہونا چاہیے اس وقت. اتنی زیادہ پنشمنٹ دے دے وہ اسرائیل کو کہ وہ ڈیفینسو ہو جائے, اور جب نیگوسیشن ٹیبل پہ آیا جائے تو اس کی بڑی ایڈوانٹیجز پوزیشن ہو. جب آپ امریکہ کو وہ ہٹ کر دیتے ہیں اور امریکہ ہٹ بیک کرتا ہے تو ڈو یو فورسی کہ ایران کی وہ پوزیشن ہوگی جو اکیلے اسرائیل کو فوکس کرنے سے ہوگی؟ میں اس لیے اس کو فیور نہیں کر رہا اس آپشن. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. ناصر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں خالد صاحب بھی, اب اس میں آپشنز تو بے شک ان کی سکویز ہو گئی ہیں, لیکن جو پوٹینشیل ہے اس کا بھی آرگیومنٹ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانس ہے دنیا کا یا اسپیسیفکلی امریکہ کا انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے کیس سے, اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو 2 روز پہلے امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس جنگ سے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے. بٹ بعد میں جب الارمنگ انٹیلیجنس ان کو تب ملتی ہے جب پاکستان ایئرکرافٹ گرا دیتا ہے, رافیلز گرا دیتا ہے, دین دے آر کمپیلڈ ٹو انٹروین. لیکن اس کیس کے اندر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ میں جو ٹون ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ہتھیار دنیا کا سب سے بہترین ہے, ہم بہت لیدل ہیں, اینڈ اسرائیلیز نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. اتنا ڈفرینس کیوں ہے ٹونالٹی کا؟ Before you answer that, there is a development as well کہ تل ابیب کو دوبارہ اٹیک کر رہا ہے ایران. Now you can continue. Right now.
جی جی، جو ان کی ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ، ظاہر ہے اس لیول کی ریلیشن شپ تو انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسکلی امریکہ اور اسرائیل آپ سمجھ لیں ایک ہی ملک ہیں. اگر آپ تھوڑے پیچھے جائیں، جب 2003 میں اٹیک کیا تھا عراق کے اوپر، اس سے پہلے ایک انگریزی کی سپیچ تھی فار دا کنزمپشن آف دی امریکن آڈینس، نیتن یاہو صاحب کی، جس میں 10 جھوٹ بولے گئے تھے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور فلانا فلانا، جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اگر آپ صدام کو یہاں سے ہٹا دیں تو ہمارے پورے دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ابھی چند دن پہلے نیتن یاہو صاحب نے بہت ہی ملتی جلتی ایک سپیچ کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی دنیا کو سخت خطرہ ہے ایران سے، اور بس چند دنوں میں ہی وہ ایک نیوکلیئر پاور بننے والا ہے، اس لیے ہم نے پری ایمپٹ کرنے کے لیے یہ اٹیک کیا. دوسری طرف امریکہ ظاہر ہے یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے جیسے قاسم سلیمانی کی قتل کے بعد جب ان پہ چند بیسز پہ اٹیک ہوا، وہ بیسکلی یہ نہیں چاہتے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے اس کا کہ الیکشن کے زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے آپ کو ایک پیس میکر اور یہ بتا کے تو بہت سے لوگوں کے سمپتھیز اور ووٹس انکلوڈنگ مسلمز کے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک تو میں یوکرین کی جنگ تو میں 24 گھنٹوں میں ختم کرا دوں گا، اور چند ہفتوں میں یہ غازہ کی جنگ بھی ختم ہو جائے گی. تو کوئی ان میں سے ابھی تک ایک ڈیل نہیں ہوئی ہے. لیکن اب امریکہ میں بھی یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جو ماگا یا میگا سپورٹرز ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں تو زیادہ کوئی پیس نظر نہیں آ رہا. تو دوسری وجہ یہ ہے اپنے آپ کو یہ اس میں سے ڈس انگیج کرنے کی کہ بھئی ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، یہ اپنے مرضی پہ کر رہا ہے. اب جہاں تک ایسکیلیشن کا جو ایک اور خوش آئند بات تھی، آج ہی ٹرمپ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اپنا ٹروتھ سوشل پہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں اسرائیل اور یہ آ کے بیٹھیں اور ایک سیز فائر ہو جائے. تو حالانکہ ہم اس بات کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، پر آپ اگر جائیں پیچھے جو جے سی پی او اے کا جب ڈسکشنز ہو رہے تھے اور جو جے سی پی او کی ایگریمنٹ 2015 میں ہوئی تھی، اس کو کس حد تک اسرائیل نے اپوز کیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو عمان میں آج کل ڈسکشنز ہو رہے ہیں ان کو کس حد تک اسرائیل نے ان پہ آبجیکشن کیا ہے. تو ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک ڈائیورژن تھا ایران کو ڈائیورٹ، اس کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے پہ یا اس کو ایک سینس آف کمپلیسنسی دینے کے لیے. اب بات آتی ہے کہ کیا یہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. آلریڈی یہ بات کہ انہوں نے ایران کی جو آئل اور گیس کی تنصیبات ہیں ان پہ اٹیک کیا ہے، یہ بذات خود ایک ایسکیلیشن ہے. اور اس کے جواب میں ایک تو وہ ہٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کی ریفائنریز، اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گلف کنٹریز میں ایک آدھ اور پٹاخہ یہاں بھی کریں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو کئی سالوں سے لوگوں کو خدشہ ہے وہ یہ کہ جہاں سے ایک بہت بڑا پرسنٹیج تیل کا باہر جاتا ہے، وہ جو اسٹریٹس آف ہارموز ہیں وہ بہت ہی ایک نیرو ایک واٹر چینل ہے، جس میں اگر 2-4 جہاز سنک کر دو تو وہ چینل بند ہو جاتا ہے. ابھی تک میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو آئل پرائسز اس کانفلکٹ سے بڑھیں گی وہ دنیا کی اکانومیز پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. ابھی تو یہ جنگ جو ہے نا یہ اس کی ایک شروعات ہے. ہاں یہ نقوی صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ اگر 3000 میزائل بھی ہیں تو وہ چند دن ہی چلیں گے، لیکن اگر آپ ایران کو اس حد تک پش کر دیں کہ جیسے آپ اس کو کارنر کر لیں تو پھر وہ کیا کیا کر سکتا ہے یہ بتانا بہت مشکل ہے. آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے، آپ اس کو جنگ کا آغاز کہہ رہے ہیں، اور فی الوقت واقعی جس طرح سے یہ ایسکلیٹ ہو رہی ہے، ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین کے لیے بھی یہی ہے کہ تیل اویو میں دوبارہ سے جو میسائل اٹیک ہے ایران نے وہ کیا ہے، اینڈ دے ہیڈ ٹو ٹیک دا بیٹنگ، کیونکہ وہ انٹرسیپشن نہیں ہو سکی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کلیم کرتے ہیں. عثمان صاحب، بیفور وی کم ٹو دس ریسنٹ ڈیمیج جو کہ ابھی اس وقت ہوا ہے، اس میں جو انٹیلیجنس پینیٹریشن ہے موساد کی، سی آئی اے بھی کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی،
کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ولنریبلٹی رہی ہے شروع سے IRGC کی یا ایرانین ریجیم کی، جس کی وجہ سے ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ جو سپائز ہیں یا مولز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک موومنٹ کو ٹریک بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پریسیجن سے ہٹ بھی کر لیتے ہیں اس کو؟ جی ڈیفینیٹلی یہ شیڈو وار جو ہے 2009 سے انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹاپ ناچ جو سائنٹسٹ ہیں محسن فخری زادہ، انہیں جس طرح 2020 میں ایلیمنیٹ کیا کہ ایک آٹومیٹک گن سے مشین سے، تو وہ اور بڑا پرسیجن اٹیک تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اسیسینیشن جس طریقے سے کرتے ہیں، اور بلکہ پچھلے سال گزشتہ سال جو پریزیڈنسی کا گیسٹ ہاؤس تھا جس کو القدس جو کہ اسپیشل ونگ ہے اس کا پاسداران انقلاب کا، اس کی سیکیورٹی میں انتہائی پرسیجن آتا ہے، اوپر سے پروجیکٹائل اور ہٹ کرتا ہے اسماعیل خانیہ کو ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو بڑا آبویس ہے، اور ابھی جس طریقے کی ہورینڈس ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ تہران کے قریب سے وہ ڈرون ساری اسٹرائک ویسے کی جس طریقے سے یوکرین نے اٹیک کیا تھا، کم و پیش اسی طریقے کا، اور تاکہ جو سرفیس ٹو سرفیس میزل جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا جائے تاکہ ریٹیلیشن جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے۔ تو اور اس کے علاوہ احمدی نژاد صاحب کی بڑی اپنا رپورٹ جو آئی ہے دسمبر کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں پاسداران انقلاب کے جس ونگ کے ہیڈ کو کہا کہ آپ اس چیز کو جو یہ سارے کا سارا کرافٹ ہے اس کا اسپائی کا، اس کو کریں، اپنا مینج کریں، روکیں اسے، وہ خود اپنا جو ہے کمپرومائز تھے، وہ خود ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں، احمدی نژاد کہہ رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا جس طریقے سے کہ حسن نصر اللہ کی جو ہے اس کی بھی اپنا جو آپ کہہ لیں کہ جو لیکے اپنا انفارمیشن دی گئی تھی وہ بھی ایرانین انٹیلیجنس نے دی تھی، جس کے بعد انہیں لیبنان کے اندر نیوٹرلائز کیا گیا۔ 4 سال پہلے ایک فرینچ جرنلسٹ جو کہ خامنائی صاحب کے ایئر کرافٹ میں ان کے ساتھ فلائی کرتی رہی ہیں، شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے موساد ایجنٹ۔ بالکل، اور میں آئرونک سچویشن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے 2024 کے اندر وہ بتاتی ہے کہ موساد کے ایجنٹس نے ایرانین ایجنٹس کو تہران کے اندر ہی پکڑا، ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کی، مارا پیٹا اور اس کی ویڈیو بنائی ہے، اور یہ پیٹرن تھرو آؤٹ تھا، لیکن ایرانین کے اینڈ کے اوپر یہ اٹر انٹیلیجنس، اسے سلپیج نہیں کہہ سکتے، انٹیلیجنس فیلئر ان کے اینڈ کے اوپر ہے۔ کیا اس کی ایک ریزن یہ ملٹیپل یا پیرلل ہیرارکیز ہیں فوج کی، کیونکہ IRGC اور ایرانین ملٹری سیپریٹلی آپریٹ کرتی ہے، اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ ولنریبلٹی ہے اتنی؟ میں اس حوالے سے میں خالد چشتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہاں اس پیرلل فورس کا ہونا اور جس طریقے سے جس لیول کی مجھے لگتا ہے پینیٹریشن اور انفلٹریشن ہے موساد کی یہاں کے اوپر، مطلب یہ میں جائگینٹک قسم کا منصوبہ ہے۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ ہم یہ بھی ناظرین کو بتا دیں دیٹس واٹ ایگزیکٹلی Iranians have been doing in اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی شین بیت جو ان کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے بتایا 2024 کے اندر انپریسیڈنٹڈ جو ہے نا ریکارڈ ہے کہ جس کے اندر اسرائیلی جو ہے کمپرومائز ہو گئے، اور اس کی ریزن انہوں نے بتائی جتنے لوگ پکڑے گئے، انہوں نے کہا اگر آپ قطر کے لیے کام کر سکتے ہیں حماس کو پراپ اپ کرنے کے لیے تو ہم ایران کے لیے کیوں کام نہیں کر سکتے۔ $500 اور ساری ریکروٹمنٹ سوشل میڈیا کے تھرو وہاں کے اوپر کی گئی، اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نئے آئے تھے اسرائیلی ہونے کے لیے، کیونکہ جیوز آپ کو پتہ ہے کراس دی گلوب وہاں کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، تو جن کی اس طریقے سے کوہیژن نہیں تھی سوسائٹی کے اندر ہے، تو دونوں سائڈ کی، لیکن موساد جو ہے نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے، اس پہ یقیناً جو ویکنیسز ہیں ایران کی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو نیوکلیئر معاہدے کی بات ہو رہی ہے JCPOA کی، اور جو الزام ہے انریچمنٹ کا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہیڈ لائنز کی بریک کی طرف جاتے ہیں، سی یو آفٹر دی بریک۔